ہاں کیا ہوا؟ ہاں کیا ہوا؟ ہاں باہر آ گئے؟ آ رہا ہوں ایک منٹ ہولڈ کیجیے. کوئی کام میں بزی ہیں کیا؟ یہ ایک منٹ آ جائیے. ہاں ہیلو بھائی بتائیے. یہ سوال ابھی میں نے کیا تھا نا، اس کا جواب چاہیے بھائی. کون بول رہے ہیں بھائی آپ؟ تو قرآن عبد المصطفیٰ مراد آباد سے بول رہا ہوں. بتائیے بھائی. دیکھیے میرے پاس زیادہ ٹائم تو ہے نہیں، زیادہ نہیں ہے، 5 منٹ کی بات ہے. 10-15 منٹ سے پہلے انشاءاللہ بات ہو جائے گی. جی جی. سوال میں نے ابھی جو کیا ہے، قرآن کی آیت پیش کی ہے. ابھی بتائیے، کتاب سے مراد تو قرآن کریم ہے، لیکن یہ بتائیے نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے کیا مراد ہے؟ آپ کیا لیتے ہیں نور سے مراد؟ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کہتے ہیں اس سے. تو ہم بھی لیتے ہیں، اس میں کیا دقت ہے؟ ہاں تو نور مانتے ہو؟ ہاں اللہ کے نبی تو بھائی وہ نور ہے ہی ہیں. ہاں تو نور بھی ہے، بصر بھی ہے. اچھا والا نور آپ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں والا نور نہیں ہے. اچھا اور کون سا نور ہے؟ دیکھیے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بھائی وہ نور ہیں ہدایت کے، تو بے شک اللہ کے نبی نور ہیں. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہو نوری مخلوق ہیں، وہ نور سے بنے ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، تو ہم نہیں مانتے بھائی ایسا باطل عقیدہ. نہیں تو ہمارا میں باطل عقیدے کی بات نہیں ہے، اب اس کی وضاحت ہی تو کرنا چاہ رہا ہوں نا. بھائی آپ نے، میں نے ابھی آڈیو سنا تھا آپ کا یوٹیوب پر، واحد صاحب تھے، ان سے آپ کے مناظرہ ہوا تھا اسی ٹاپک پر، نور کے اوپر، ہے نا؟ جی جی. تو آپ نے ان سے دلیل مانگی تھی، بیچارے کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. کوئی دلیل نہیں تھی. اچھا قرآن پاک میں، اچھا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے ایسی صاف بالکل مطلب بنا کوئی شک و شبہ کے جس میں آیا ہو کہ اللہ کے نبی نوری مخلوق ہیں؟ بہت سی آیتیں قرآن پاک میں ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسے کیوں نہیں میرے بھائی، ایسا آپ نے کیسے کہہ دیا قرآن سمجھنا بس کی بات نہیں ہے؟ اب آپ کے سمجھ میں نہیں آتی تو آپ نے اپنے اوپر سے قیاس کر کے سب کے اوپر فتویٰ ٹھوک دیا. تو پھر آپ کے اگر سمجھ میں نہیں آتے تو آپ سب کو غلط سمجھتے ہیں؟ تو ہمارے تو سمجھ میں آ رہی ہے نا میرے بھائی. آپ سے اس دن علم غیب کی توفیق اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ تمام کے تمام انسان تھے، بشر تھے. بے شک انسان تھے، لیکن اچھا آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی انسان تھے یا نوری مخلوق تھے یا انسان بھی تھے نور بھی تھے یا ظاہری انسان تھے باطنی نور تھے یا آدھے انسان تھے آدھا نور تھے؟ دونوں. ہاں تو دونوں عقیدہ، یہ جو دونوں والا عقیدہ ہے یہ آپ کہاں سے لائے؟ نہ تو بتاتے ہیں نا آپ کو. بتائیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی آپ نے، تو کفار مشرکین نے آپ کے گھر کا مطلب محاسبہ کیا ہوا تھا. تو اس سے کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو آپ نے ہاتھ میں کنکریاں یا خاک لے کے پھینکی. اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. ارے تو اس سے نور کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ آپ مین مدعا بتائیے. ارے بھائی سنو نا آپ سنو. تو آپ نے جب خاک پھینکی تو یہ بتائیے خاک پھینکنے سے کیا وہ اندھے ہو گئے تھے؟ کیا وہ لوگ کفار مشرکین اندھے ہو گئے تھے؟ ارے بھائی وہ اندھے ہوں گونگے ہوں بہرے ہوں، اس سے آپ کو کیا لینا دینا؟ آپ یہ بتائیے نوری مخلوق ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نور تھے. ارے حد ہے میرے بھائی، میں تو پہلے کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی ہدایت کے نور تھے الحمدللہ. اللہ کے نبی کو جو نور نہ مانے وہ تو جاہل ہے، لیکن بات ہو رہی ہے نوری مخلوق کی. ہم نوری مخلوق نہیں مانتے ہیں. ایسی وجاہت تو کسی اللہ کے نبی کے ماں باپ کون تھے؟ نوری مخلوق. ارے ماں کا نام آمنہ تھا، باپ کا نام عبداللہ تھا. ٹھیک بھائی، یہ دونوں انسان تھے. انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، انسان سے نور نہیں پیدا ہوتا ہے. جس طریقے سے بکری پیدا ہوگی، بکرا پیدا ہوگا، اسی طریقے سے بھائی انسان سے انسان پیدا ہوگا. آپ کوئی کہے کہ نہیں بکری سے گائے پیدا ہو رہی ہے، گائے سے کتا پیدا ہو رہا ہے، تو ہم تھوڑی نہ مان لیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو بھائی وہ نظام ہے اس کے الٹ بات آپ کر رہے ہیں. تو انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، آپ کو اتنا بیسک نہیں معلوم ہے؟ نہیں تو آپ کے نظریے میں ہمارے نظریے میں فرق ہے.
تو نظریہ بھائی اس کا صحیح ہوگا جس کا قرآن حدیث سے ثابت ہوگا. آپ کا ثابت ہی نہیں ہے تو آپ کا نظریہ باطل ہو گیا. اچھا تو آپ کہاں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ مطلب نور ہدایت کا نور کہاں سے ثابت کر رہے ہیں؟ بتائیے آپ کون سی حدیث میں ہدایت کا نور؟ ارے میرے بھائی اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کہ جو اللہ کے نبی ہیں بھائی وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, وہ اللہ کے نبی ہیں, سمجھ رہے ہیں, آخری نبی ہیں اور وہ رحمت ہے, ہدایت ہے. ہاں تو رحمت بھی تو کہا ہے نا. اب یہ بتائیے رحمت تو خدا نے بارش کو بھی کہا ہے تو خدا کے فضل کو بھی اپنے فضل ہاں کو تو بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے نا اللہ کے نبی رحمت کی مطلب بھائی وہ مخلوق ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ بھائی وہ الحمدللہ بھائی وہ رحمت تھے, نور تھے, ٹھیک ہے, دیاوان تھے, دیالو تھے, ایماندار تھے, صادق تھے, سچے تھے. رحمت مانتے ہیں ہم ان کو مخلوق نہیں مان رہے نا کہ وہ مطلب بھائی وہ مخلوق تھی. بریلویوں کا باطل عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا معاذ اللہ, اور یہ من گڑت باتوں سے وہ اپنا عقیدہ بناتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو مٹی سے بنایا, آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. بے شک بے شک. تو ایک طرف آپ اللہ کی بات مانو گے یا اپنے بریلوی عالموں کی بات مانو گے؟ کس کی بات مانو گے؟ اگر ہمارے پاس دلیل ہوگی تو تب اس پہ ہم اعتماد کریں گے نا, بنا دلیل تو دلیل آپ کے پاس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مطلب وہ نور سے پیدا کیا معاذ اللہ؟ اللہ تعالیٰ تو بھائی وہ سورہ اخلاص میں کہہ رہا ہے کہ نہ تو اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ ہی اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے, اور بریلوی عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ نے اپنے نور سے پیدا کر دیا. توبہ توبہ. نہیں یہ تو ایک لغوی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ پیدا کیا, تو کیا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ بنانے والا ہے وہ, تخلیق کرنے والا, تو پیدا کون سا کیا؟ تو آپ دین مطلب اللہ کے نبی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نور سے پیدا کیا یا نور سے بنایا؟ نور سے پیدا کیا. تو پیدا کیا نا, تو بنایا بولنے میں آپ کو کیا دقت ہے؟ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے اپنے نور سے اللہ کے نبی کو بنایا, لیکن ایک ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا, تو پیدا تو اللہ کرتا ہی نہیں ہے, نہ تو اللہ تعالیٰ پیدا ہوا ہے. اور بنایا کی رہی بات, تو اللہ نے اپنے نور سے کہاں بنایا؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں اللہ نے کہا کہ یہ میرا نبی تو سب سے الگ ہے, میں نے باقی سب کو مٹی سے بنایا, آخری نبی کو میں نے اپنے نور سے بنایا؟ کہاں لکھا ہے یہ بات؟ یہ تو کہیں نہیں ہے لکھا ہوا. تو جب کہیں نہیں لکھا ہوا ہے تو یہ عقیدہ امت میں کیسے گھس گیا؟ کس نے گھسوڑ دیا؟ میں نے کیا اس بات کا دعویٰ؟ ارے آپ نے بھی کہا نا کہ ہم اللہ کے نبی کو آدھا انسان مانتے ہیں آدھا نور مانتے ہیں. جب قرآن میں دونوں صفات بیان کی گئی ہیں, اللہ کے نبی کو وسر بھی کہا گیا اور نور بھی کہا گیا, تو ہم تو بھائی دونوں مانتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ عالم جو بہتر جانتا, اللہ تعالیٰ نے جب دو صفات بتائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب کے سب انسان تھے, بشر تھے. تو آج کی تاریخ میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ارے سن لیں میرے پیارے بھائی, آج کی تاریخ میں آپ کا, ہمارا اور سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی ایک انسان تھے, بشر تھے, لیکن وہ انسانوں میں سب سے عظیم انسان تھے, سب سے بڑھیا انسان تھے. ساری انسانیت بھی اگر جمع ہو جائے تو اللہ کے نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی. اور وہ نور تھے بھائی, وہ نور تھے بھائی, وہ روشنی تھے بھائی, وہ مطلب سچائی کی, ٹھیک ہے, اور بھائی وہ ہدایت کی روشنی تھے, اس معنی میں وہ نور تھے, لیکن نوری مخلوق نہیں تھے. آپ لوگ کا عقیدہ ہے کہ وہ نوری مخلوق ہے, نور سے بنے ہوئے ہیں. نوری مخلوق کس نے کہا؟ میں نے کہا. آپ نے نہیں کہا, آپ کے بریلویوں کا تو عقیدہ ہے. نہیں, بریلویوں کا عقیدہ ہوگا تو دلیل ہوگی نا ان کے پاس. جب دلیل ہوگی نا, یہی تو اندھی تقلید ہے بھائی, بنا دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا اندھی تقلید ہے. تو آپ نے اندھی تقلید کیوں کر لی اپنے عالموں سے؟ اپنے عالموں سے کہیے ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہو تو بھائی اپنا ثبوت پیش کیجیے. آپ نے یہ کیسے مان لیا کہ میں نے اس بات کو مطلب مان لیا جب میرے پاس؟ ابھی آپ ہی نے تو اپنی زبان سے کہا کہ میں دونوں مانتا ہوں, نور بھی مانتا ہوں, بشر بھی مانتا ہوں. تو قرآن میں ہے نا, قرآن میں ہے نا. کہاں ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نوری مخلوق ہے؟ بھی کہا گیا, نور بھی کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے نور بھیجا. نور کہاں نا, لیکن نوری مخلوق تو بھائی نہیں بتایا نا, مخلوق تو انسانی مخلوق بتایا. نوری مخلوق کون سے صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی نوری مخلوق ہیں؟ ایک صحابی کا نام بتاؤ. یہ بھائی ہم نے کب کہا کہ نوری مخلوق ہے؟ آپ کچھ کہہ بھی نہیں رہو تو بحث کیوں کر رہے ہو میرے بھائی؟ فون کاٹو, کیوں میرے بھائی ڈسٹرب کرتے ہو فون کر کے؟ ہیلو
दो सिफात कुरान में जब अल्लाह तबारक ताला ने बयान फरमाई, हमने दो सिफात बता दी हुजूर की। दो अरे यही दो सिफात तो हम भी मानते हैं, तो हमसे बहस क्यों कर रहे हो? हम तो कह रहे हैं भाई वो हिदायत के नूर थे, लेकिन वो थे इंसान, वो भाई वो नूरी मखलूक नहीं थे। आधी अधूरी बात छोड़ के उस दिन आपने फोन काट दिया था। आपने कहा उस दिन इल्मे गैब के टॉपिक पे बात चल रही थी ना, तो इल्मे गैब के ऊपर मेरे भाई मैंने आपको बता दिया ना, इल्मे गैब एक पावर है, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है, उसके अलावा किसी नबी को नहीं है, किसी वली को नहीं है। आपने ये कहा कि अंबिया अलैहिस्सलाम को उमूर गैब होता है, तो उमूर गैब कहाँ से पढ़ा आपने? कौन सी किताब से पढ़ा, कौन सी हदीस से पढ़ा कि अल्लाह के नबियों को उमूर गैब होता है? ये बताइए। तो माज़अल्लाह आपका अकीदा इतना गंदा हो गया है कि आप अल्लाह के नबी का उमूर गैब नहीं मान रहे हैं। नहीं तो आपने नहीं तो फिर आपको नहीं तो फिर आपको गैब चलो की बातें किसने बता दी कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को मारेंगे, ये सब आपको मतलब भाई किसने बता दिया? नहीं तो आपको अपने आप से मालूम पड़ गया? कयास किया अपनी तरफ से? भाई हर चीज में कयास करना पड़ता है क्या आपके हिसाब से मेरे भाई? इसमें कौन सा कयास है? नहीं तो ये बताइए, अल्लाह ताला ने अपने नबी को गैब की बातों का इल्म दे दिया, उसको उमूर गैब कहते हैं, तो ये कयास हो गया। हद है मेरे भाई। तो बात सुनो, अब मैं आपसे कहूँ भाई ये चावल है, ये भाई ये रोटी है, ये सब्जी है, आप कह दोगे ये कयास है? अरे भाई मैं चावल को चावल कह रहा हूँ, रोटी को रोटी कह रहा हूँ, सब्जी को सब्जी कह रहा हूँ, उसी तरीके से उमूर गैब को उमूर गैब कह रहा हूँ। अरे उमूर गैब की तारीख आपने उस दिन ये बताई थी कि किसी चीज का गैब की खबर का पहुंच जाना उमूर गैब कहलाया जाता है। ये तो उमूर गैब वो होता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला छुपे हुए गैब की जो बातें होती हैं वो अपने नबी को बता देता है, वो उमूर गैब होता है। और इल्मे गैब होता है जो भाई वो हवा से खमसा के बिना मालूम चल जाए। हाँ तो वही तो बात है ना, आपने कहा कि उमूर गैब होता है, तो सारे अंबिया को उमूर गैब होता है क्या? हाँ मेरे भाई, जितना अल्लाह ताला अपने नबी को बता देता है उतना उनको होता है। पूरा मुकम्मल हर चीज का इल्मे गैब किसी नबी को नहीं है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, और जो पैगंबर हैं उनको उमूर गैब था, और खास को अल्लाह तबारक ने इल्म गैब पता किया, कुरान साबित है इससे। इल्मे गैब अलग है, फिर मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला खुद कह रहा है, अगर सूरह हूद की आयत नंबर 123 में, इस जमीन और आसमान का इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह को है। ये तो उमूर गैब तो फिर उलमा इकराम भी जानते हैं ना कि कयामत आएगी, अल्लाह एक है, मेरा तो वो अल्लाह ने आलमी दिन को डायरेक्ट भाई को नहीं बताया। हाँ तो डायरेक्ट तो फिर अंबिया अलैहिस्सलाम को नहीं बताता, मतलब डायरेक्ट बताया, फरिश्ते को भेज के डायरेक्ट खबर पहुंचा दी। अरे तो वसीला तो हुए ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए तो बताया, कोई डायरेक्ट बताया? अरे अल्लाह के बंदे, आप मतलब ये इल्मे गैब और उमूर गैब में दोनों में मतलब एकदम मिक्स हो रहे हो, उलझ रहे हो, खिचड़ी पका रहे हो। आपको दोनों अलग अलग समझना पड़ेगा। देखिए इल्मे गैब होता है जो बिना किसी हवा से खमसा के मालूम चल जाए, यानी कि अल्लाह ताला ही कोई इल्मे गैब है कि कब क्या होगा, क्योंकि पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला के भाई कब्जे कुदरत में है, ठीक। लेकिन उमूर गैब वो होता है कि अल्लाह ताला को होने वाली कोई बात पहले से ही अपने नबी को अगर बतानी हो तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ गैब की बातों को भाई अपने नबी को बता देते हैं, वो उमूर गैब होती है। तो वो मतलब डायरेक्ट बता, अल्लाह तबारक तआला डायरेक्ट बताता है, या मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जरिए बताता है इल्म की खबर? ये बताइए भाई। उसकी अलग अलग कैफियत होती है, वही के जरिए बताता है, फरिश्ते के जरिए बताता है, ख्वाबों के जरिए बताता है, दिल में बात डाल देता है, उसकी अलग अलग कैफियत होती है। तो नबी का जो ख्वाब होता है वो तो सच्चा होता है। तो मेरे भाई मैंने कब दावा किया कि नबी का ख्वाब झूठा होता है? हाँ तो फिर तो इल्मे तो वही तो इल्मे गैब हुआ ना, बिना जिब्रील के भी मतलब इल्मे गैब पता कर देता अल्लाह ताला ख्वाब के जरिए भी। इल्मे गैब आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, इल्मे गैब होता है जो हवा से खमसा से खाली हो, यानी कि ना तो कोई अकल उसको सोच पाए, ना ही भाई कोई कान उसको सुन पाए, ना ही जबान उसको बोल पाए, ना ही कोई मतलब वो सूंघ के पता लगा पाए, मतलब जो किसी भी तरीके से मालूम ना कर पाए, छू के, बोल के, सूंघ के, पढ़ के, लिख के, पूछ के, मतलब बिना किसी मतलब वो जरिए के आपको खबर मालूम चल जाए। अरे तो इसी चीज का तो ख्वाब तो एक जरिया है ना, अल्लाह ताला जरिए के भाई वो बता रहा है ख्वाब के जरिए। अच्छा ख्वाब का जरिया हो गया। अल्लाह ताला को गैब जानने के लिए अल्लाह ताला को सोना भाई वो मतलब भाई वो जरूरी नहीं है, अल्लाह ताला को ख्वाब देखना जरूरी नहीं है,
اللہ تعالیٰ کے پاس بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال وہی نہیں آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے کیا آپ کہا نا کہ سونا اور خواب دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال یہ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کو اونگ نہیں آتی، جب اونگ نہیں آتی تو سونا تو دور کی بات ہے. تو پھر یہی تو بات ہے نا، اللہ تعالیٰ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ علم غیب کی پاور صرف اللہ کو ہے. اللہ تعالیٰ کو ذاتی علم غیب ہے، وہ سب کچھ پتا کر لیتا ہے بنا کسی ذریعے کے. لیکن اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی بنا کسی ذریعے کے خود سے معلوم نہیں کر سکتے کہ کیا ہونے والا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہی بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بات دل میں ڈالتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، اللہ تبارک تعالیٰ تو خود غیب ہے نا؟ ہاں اللہ تعالیٰ تو خود غیب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا اچھی رات میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، تو آپ اور کوئی غیب کیا رہا جب خدا ہی نہ چھپا؟ بھائی کیا اللہ کے نبی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اس ٹاپک پہ آپ اپنے کسی عالم سے میری بات کروا دیجیے گا. یہ بہت بھائی پیچیدہ ٹاپک ہے. پیچیدہ ٹاپک ہے بھائی، قرآن آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس میں کتنے سارے اقوال آئے ہیں، ٹھیک ہے، اقوال آئے ہیں تو اس کے لیے دلیل بھی تو ہوں گی. کوئی کہتا ہے بھائی وہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کو نہیں بھائی وہ فرشتے کو دیکھا، کوئی کہتا ہے نہیں خواب میں دیکھا. تو اس میں بڑے بڑے الگ الگ اقوال ہیں. کس نے کہا فرشتے کو دیکھا؟ ارے آپ کو میں سیدھی بات آپ کو بتا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. مسلم شریف کی بھائی یہ حدیث ہے، بخاری مسلم میں آتی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ بولے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے. اب بتائیے. وہ جھوٹا ہے تو حدیث تو اور بھی بہت ہے، خالی اسی حدیث کو کیوں مانتے ہو؟ تو اللہ کے نبی کی بیوی سے زیادہ آپ جانتے تھے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ماں عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو بھائی نہیں دیکھا، اپنے دل سے اللہ کو دیکھا. ہو سکتا ہے یہ موضوع حدیث ہو. اچھا بخاری میں موضوع حدیث کیا آپ کے ابا نے جا کے وہاں پہ بھائی وہ اتار دی تھی، لکھ دی تھی؟ نہیں تو موضوع حدیث کس کو بولتے ہیں یہ بتائیے. ارے بخاری میں موضوع حدیث پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بھانگ پی کے فون کیے ہو؟ بخاری کی حدیث بدل دیا ہوگا، یہی تو فرق ہے. ارے میرے بھائی تم اپنے فاروق خان لیپ ٹاپ بابا سے پوچھو، اس کو بھی معلوم ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا، وہ جھوٹا ہے. اچھا تو قرآن میں جو معراج کا واقعہ پیش کیا گیا ہے تو اس میں تو یہ ہے کہ ایک یا ڈیڑھ کمان کے فاصلے سے دیکھا. ارے مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی پہلے آسمان پہ گئے، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، پھر پانچویں پہ، پھر چھٹے پہ گئے، ساتویں پہ نہیں گئے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر ہے الحمدللہ. مطلب عرش پہ ہے یا عرش سے جدا ہے؟ عرش پہ ہے یا عرش سے جدا ہے؟ عرش کے اوپر قائم ہے، جلوہ فروش ہے. اب وہ کیفیت کیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ آپ نے کہاں سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بھائی قرآن میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں رحمان اپنے عرش پر قائم ہوا. تو اس میں یہ تمہیں یہ وجاہت معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہو گیا. بھائی مستوی ہوا، اب کیسے ہوا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو یہ کیفیت ہم کو نہیں پتا ہے، نہ ہم عرش کے اوپر دیکھ کے آئے ہیں. تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہے یا عرش پہ وہ ہوا؟ ہمارے وہ بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کھڑا ہے، میرے کو نہیں معلوم، کیفیت نہیں پتا. اللہ نے جتنا بول دیا ہم اتنا مانتے ہیں. ہاں تو کیفیت تو نہیں لگا سکتے نا اپنی طرف سے. تو ہم کب کیفیت بتا رہے ہیں بھائی؟ تم بھی تو پوچھ رہے ہو کہ عرش پہ ہے یا عرش سے الگ ہے، جدا ہے. بھائی یہ بدعتی سوال تو آپ پوچھ رہے ہو. جو تم اہل حدیث کہتے ہو نا کیا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ ہم نہیں ہیں بھائی، اللہ کے نبی نے تعلیم فرمائی ہے، عقیدہ بتایا. یہ تو میں نے بھائی مسلم کی حدیث سے ایک باندی ہوتی ہے، ایک باندی سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں این اللہ، یعنی کہ بتا اللہ کہاں ہے. تو وہ باندی کہتی ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے. اور اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ بتا میں کون ہوں. تو وہ باندی کہتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں.
تو وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ جو باندھی ہے یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو. تو اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ٹاپ پہ اوپر نہ ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو ٹوکتے نا، اے باندھی تم یہ کیا کہہ رہی ہو، تم تو کہو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو یہ تو نہیں کہا اللہ کے نبی نے. بہت ساری قرآن کی آیتیں اور احادیثیں ایسی ہیں کہ اس کا ظاہری اگر مطلب لیا جائے تو آدمی گمراہ ہو جائے گا، کفر کر بیٹھے گا. نہیں تو کون سی آیت کا ہم نے ظاہری معنی لے لیا بتائیے؟ ظاہری معنی اچھا یہ بتائیے، قرآن کریم میں رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین، اس کا ترجمہ کیا لیا ہے آپ نے؟ انہوں نے بھی بھائی وہ مطلب جو کافر تھے ٹھیک ہے ان کے بارے میں یہ آیت آئی تھی کہ ان لوگوں نے بھی پلان کیا اور اللہ نے بھی بھائی وہ پلان کیا ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ سب سے ماہر ہے پلان کرنے میں. کس نے ترجمہ کیا ہے یہ؟ تمہاری جماعت میں سے کیا کسی نے؟ صحیح انٹرنیشنل. اچھا جو سعودی عرب میں میرے بھائی جو قرآن بانٹا جا رہا ہے نا فری میں مکہ مدینہ میں، والا ٹرانسلیشن کھول کے پڑھ لیں. لیکن کچھ جاہلوں نے مکر کا ترجمہ مطلب وہ مکاری سے کر دیا ہے کہ مطلب انہوں نے مکاری کی، اللہ نے بھی مکاری کی معاذ اللہ. ٹھیک ہے یہ ترجمہ بالکل غلط ہے. مکر کا معنی ہوتا ہے پلاننگ کرنا. ہاں تو مگر کے تو بہت سارے مطلب ہے نا، طور پہ بہت سارے. تو آپ نے غلط معنی کیوں لیا؟ یہ آپ کی غلطی ہے نا. آپ کو تفسیر حدیث صحابہ کا عمل عقیدہ سب دیکھنا چاہیے تھا. آپ ظاہری معنی سے قرآن کو سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نہیں ہم اسے ظاہر کو نہیں لیتے. ہمارے امام احمد رضا نے اس کا ترجمہ یہ اس سے الگ کیا جو تم نے بتایا نا کہ کافروں نے مطلب مکر کیا، فلیٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی اور اللہ بہتر مطلب تدبیر یعنی کہ پلاننگ سے مراد تدبیر کرنے والا ہے بہتر، کیونکہ اس میں ہے نا واللہ خیر الماکرین، تو خیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اچھا. تو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اچھی پلاننگ، تو وہی تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے ماہر ہے پلان کرنے میں. ہاں تو اللہ کی صفات ہے نا تدبیر کرنا. یہ آپ کے اعلیٰ حضرت بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، انہوں نے بھی سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کے بھائی ترجمے میں تعریف کی ہے. ٹھیک ہے اچھا کیا اب آپ آئے ٹاپک پہ؟ یہی ٹاپک میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا. انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا، تفسیر اس کے اندر موجود ہے. ارے بھائی آپ کسی عالم کو لے کے آئیے، میں نے 15 منٹ آپ سے بولا تھا، 15 منٹ آپ کے ختم ہو گئے. ارے 15 منٹ نہیں بھائی، تم نے میں نے ایک آڈیو سنی تھی، آپ نے کہا تھا کیا بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے اور یہ حدیث بھی مطلب آپ نے بتائی تھی کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے یہ آیت پڑھ کے. تو ضروری ہے کہ وہ آپ کے حق میں نازل ہوئی تھی آیت کریمہ؟ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ بخشا آپ کے سچے میں آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے، یہ ترجمہ کیا ہے؟ ہاں تو آپ کے اعلیٰ حضرت کا چلیے مان لیا بحث کے طور پہ کہ ان کا ترجمہ صحیح ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا کہ اے نبی ہم نے آپ کے صدقے میں لوگوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے تو یہ لوگ کون ہیں جن کے اگلے پچھلے مطلب گناہ معاف ہو گئے؟ چلیے آپ بتائیے. بتاؤں گا نا میں تفسیر پڑھ کے ابھی، اور میرے یاد نہیں رہی. اور گناہ اگر اگلے پچھلے معاف ہو گئے تو آدمی نماز کیوں پڑھ رہا ہے، روزہ کیوں رکھ رہا ہے، زکات کیوں دے رہا ہے، حج پہ کیوں جا رہا ہے؟ آپ یہ پیچیدہ بات کر رہے ہیں اور ارے پیچیدہ بات کیا میرے بھائی، نماز چھوڑنا گناہ ہے نا، نماز چھوڑنا گناہ ہے. اگر کسی نے بھائی کو نماز چھوڑ دی تو اس کے اگلے پچھلے تو گناہ بخشے ہوئے، تو نماز پڑھ کے پیدا کیا. ہیلو اس ٹاپک سے بھاگنا نہیں. ارے میرے بھائی آپ کس سے بات کر رہے ہو؟ آپ کو معلوم نہیں ہے میں بھاگتا نہیں ہوں، میں لوگوں کو بھگا دیتا ہوں. آپ پھنسے ہو بیٹا، تم اب پھنسے ہو بھائی. یہ اپنے دل کو آپ بھائی تسلی دے رہے ہیں کہ اب پھنسے ہو اب پھنسے ہو. ارے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 پہ آپ کا کوئی علامہ بھی مجھ سے بات نہیں کر سکتا ہے. ارے اس کی بات کر رہا ہوں میں جو آپ نے بھی بات کہی ہے کہ اگر گناہ بخشے گئے تو پھر تو گناہ بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب گناہ معاذ اللہ تمہاری نیت یہ ہے کہ صحابہ کرام کو ظاہری حیات میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے مطلب یہ حضور نے فرما دیا کہ میرے صحابہ مطلب جنتی ہیں اور 10 صحابہ ہیں، تو کیا معاذ اللہ وہ نماز چھوڑ دیتے؟ اتنا گندا عقیدہ تمہارا. بھائی ان کو بشارت دی گئی تھی کہ وہ جنت میں جائیں گے. ارے تو بشارت دے دی گئی، بشارت دی گئی تھی نا. یہاں پہ تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے قرآن کا ترجمہ کر دیا کہ لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو جب گناہ ہی معاف ہو گئے ہیں تو گناہ کر بھی لیں گے تو کیا فائدہ؟ اگلے پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہیں نا. یہاں تو صحابہ کرام کو جب صحابہ کو بشارت میں یہ نہیں ملا تھا کہ ہاں تم لوگ جنت میں جاؤ گے، اب تم لوگ مطلب بھائی اگلے پچھلے گناہ معاف ہے. وہاں گناہ نہیں معاف ہو رہے تھے، وہاں پہ یہ تھا کہ آپ جنت میں جائیں گے، بشارت ہے. لیکن یہاں پہ تو اگلے یعنی کہ ہونے والے گناہ بھی معاف ہیں اور ہو چکے گناہ بھی معاف ہیں. تو ہو چکے گناہ تو معاف ہیں. چلو
اب آنے والے گناہ بھی اللہ نے پہلے معاف کر دیا امت کے، تو امت تو گناہ کرتی جا رہی ہے، یعنی کہ سب معاف ہے، تو نماز پڑھ کے فائدہ کیا؟ بشارت دے دی گئی، جب بشارت دے دی گئی اور حضور کے جوان مبارک سے یہ کلمہ مطلب کھلوایا گیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے 10 صحابہ یعنی کہ حضرت مبشرہ جو ہے ان کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دی گئی، تو بھائی نماز نہیں پڑھ اعلیٰ حضرت نے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا جو ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے صدقے میں یا آپ کے سبب سے لوگوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ صحابہ کے بارے میں لوگ آ رہا ہے یا تا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے؟ یہ لوگ ہیں کون؟ اچھا یہ بتائیے، آپ نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی اور اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا پڑھا، تو یہ بتائیے آپ نے سنا ہے یا پڑھا ہے؟ یہ بھائی اعلیٰ حضرت کا بھی ترجمہ پڑھا ہے، طاہر القادری کا بھی ترجمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ طاہر القادری کو تو ہماری جماعت سے باہر کر دیا گیا۔ ارے آپ کی جماعت سے دیکھ لیجیے گا، کچھ دنوں میں میرے بھائی اعلیٰ حضرت کو بھی بھائی کو باہر کر دیا جائے گا۔ یہ منافقت ہمارے اندر نہیں ہے کیوں میرے بھائی؟ ابھی تک تو طاہر القادری کے بیانوں پہ جھوم جھوم کے مطلب ناچا جاتا تھا، سبحان اللہ کے نعرے لگائے جاتے تھے، نعرے تکبیر کہی جاتی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا؟ اہل سنت ایک واحد جماعت بریلوی ہی ہے، کیونکہ اس میں اگر کوئی اپنا بھی ہوتا ہے بھائی اہل سنت بریلوی ہے، یہ تو آج تک کسی بھی محدثین نے بھائی نہیں کہا، یہاں تک کہ آپ کے پرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ اپنی کتاب بنیت الطالبین کے صفحہ نمبر 251 پہ کہتے ہیں اہل سنت پر جماعت کا نام اہل حدیث ہے، انہوں نے بھی بریلوی نہیں کہا۔ اگر آپ کو اہل سنت بننا ہے تو اہل حدیث آپ کو بننا ہی بننا پڑے گا، اس کے بنا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ کیا تم مانتے ہو اس کتاب کو پورا؟ اچھا چلیے اب آتے ہیں واپس اسی پہ، سورہ فتح کی آیت نمبر 2 پہ۔ جی آپ نے کہا تھا نا بھاگنے آپ ہم کو دیں گے نہیں، تو اب آپ اپنی سورہ فتح کی آیت 2 کا جو ترجمہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے صدقے طفیل میں لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا کہ یہ لوگ کون تھے۔ پہلا سوال تو میرا یہ آپ کے اوپر باقی ہے، اب دوسرا سوال میں کر رہا ہوں اس ترجمے کے اوپر بھائی تفسیر میں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث پیش کیجیے۔ صحیح حدیث انشاءاللہ حسن حدیث پیش کریں گے۔ اچھا حسن پیش کریں گے، چلیے حسن پیش کر دیجیے۔ ہاں نہیں تو ابھی تو مطلب دوبارہ سے مطالعہ کروں گا نا میں اس تفسیر کا، اس میں تفسیر میں مطلب چلیے تب تک ہم آپ کو اس جو ہمارا ترجمہ ہے جو اہل سنت والجماعت کی طرف سے ترجمہ کیا گیا ہے، جو قرآن کی عربی کے حساب سے بالکل صحیح ترجمہ ہے، وہ یہ ترجمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فتح کی آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے بے شک اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے کہ تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دے۔ اب ذنب کا معنی کوتاہیاں بھی ہوتا ہے، غلطیاں بھی ہوتے ہیں، اور بھائی وہ گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذنب کو معاف کر دیا۔ اب اس کے اوپر حدیث سن لیجئے بھائی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں راتوں کو؟ آپ کے پیروں پہ ورم آ گیا ہے، آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے، تو آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو الحمدللہ امی عائشہ بھی بھائی ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے اگلے پچھلے جو بھائی وہ ذنب تھے ان کو اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ یہ قرآن میں واضح ہے۔ اور آپ جو کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی کے صدقے سے لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تو وہ لوگ کون تھے؟ اور گناہ معاف ہو گئے تو عبادت کر کے فائدہ کیا؟ کیونکہ عبادت آدمی اس لیے کرتا ہے کیونکہ گناہ سے بچے۔ بات سنیے، آپ بات سنیے، یہ جو آپ نے ابھی حدیث پیش کی ہے، اس حدیث آپ مطلب عربی جانتے ہیں مکمل؟ آپ جانتے ہیں عربی؟ میں نہیں جانتا۔ تو پھر عربی کی بات نہ کیجیے، آپ جو زبان جانتے ہیں اس میں بات کیجیے۔ ہو سکتا ہے اس حدیث میں تحریف کی گئی ہو سکتا ہے نہیں، یہ پکا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمے میں تعریف کی ہے۔ تو تحریف کی ہے، اس کے دلیل دیں گے نا انشاءاللہ۔ تو دلیل جب آپ دیجیے گا تو ٹاپک چھیڑا کیجیے، تو کیوں کہتے ہیں بھاگنا مت بھاگنا مت؟
اور ابھی تو خالی میں نے ایک ہی حدیث دی ہے. ابھی تو میرے بھائی اس آیت کے اوپر میں اتنی حدیثیں پیش کر دوں گا نا کہ آپ کے کان سے بھائی خون بہہ جائے گا. ارے پہلے یہ بتائیے آپ انبیاء علیہ السلام کو گناہگار مانتے ہیں کیا مانتے ہیں یہ بتائیے؟ نہیں بالکل معصوم ہے الحمدللہ. ہاں تو پریکٹیکلی لے ہونا. اچھا اللہ کے نبی معصوم ہے اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ نہ دلیل ہے کیا ہے؟ حدیث میں ہے, حدیث سنائیں گے انشاءاللہ. اور مطلب قرآن میں نہیں ہے دلیل؟ ارے تو بہت سی ایسی چیزیں قرآن میں نہیں ہے حدیث سے ملتی ہیں, ساری چیزیں قرآن میں نہیں. قرآن میں ہے نا, لیکن آپ کو نہیں معلوم قرآن میں دلیل ہے. ارے یہ تو تم تو یہی آیت پیش کرو گے نا. تو یہی تو دلیل ہے اللہ کے نبی کے معصوم ہونے کی. ارے بھائی اللہ کے نبی معصوم ہے, اس کی واضح دلیل ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دیا, تو اللہ کے نبی معصوم ہو گئے. علماء اکرام سے کثرت سے سنیے کہ انبیاء اور اللہ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں. اچھا تو آدم علیہ السلام سے غلطی بھائی کاہے کے لیے ہو گئی تھی, گناہ کیسے ہو گیا تھا؟ ہاں تو بتاتا ہوں نا اس کے بارے میں. نہیں تو بتائیے, سمجھا دوں پھر. اچھا بتائیے اللہ تبارک تعالیٰ. اور ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ کس بات پر؟ نہیں ابھی آپ نے کہا نا انبیاء علیہ السلام سے کوئی بھی مطلب گناہ غلطی نہیں ہوتے ہیں, وہ معصوم ہوتے ہیں. ہاں تو انبیاء علیہ السلام مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا, کون سا واقعہ تھا وہ؟ ہاں تو یہی تو آپ کو معلوم نہیں ہے نا میرے بھائی, اسی لیے کہہ رہے ہیں پہلے پڑھ لیا کیجیے. نہیں تو آپ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, لیکن اس کی دلیل وہ الحمدللہ قرآن میں ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے, ربنا ظلمنا انفسنا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا اور معاف کر دیا. تو ہمارا عقیدہ آج کی ڈیٹ میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام معصوم ہے. اللہ کے نبی سے بھی نماز میں بھول چوک ہوئی, غلطیاں ہوئی, اللہ کے نبی نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ میں قرآن کی آیت کو نازل کیا. تو اللہ کے نبی سے بھی چھوٹی موٹی بھول چوک ہوتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی تمام کوتاہیوں کو, غلطیوں کو معاف کر دیا. تو اللہ کے نبی بھی بھائی وہ معصوم ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا, اور جب لوگ آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا, کس نے توڑا, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو یہ بڑا بت ہے اس نے بھائی ان چھوٹے بتوں کو توڑ دیا. تو یہ بھی ایک طریقے کا جھوٹ ہے, لیکن یہ مطلب ایسا جھوٹ نہیں ہے, یہ جھوٹ جائز جھوٹ ہے. یہ جھوٹ ان کی پردہ فاش کرنے کے لیے کہا تھا نا. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن بھائی شامل تو ہوا یہ جھوٹ میں نا, جو مکر فریب کے لیے بولا جاتا ہے. ارے میرے بھائی جھوٹ کہاں کہاں جائز ہے آپ کو معلوم بھی ہے؟ بھائی مجھے معلوم ہے. کہاں کہاں جائز ہے جھوٹ بتائیے. جب جھوٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا آدمی کے پاس تو وہاں پہ جھوٹ بول سکتا ہے. اچھا جھوٹ کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں, مطلب آپ کو پولیس نے پکڑ لیا اور آپ چرس بیچتے ہو تو آپ نے جھوٹ بول دیا کہ بھائی ہم نہیں چرس بیچتے ہیں, تو یہ جھوٹ آپ کا جائز ہو جائے گا. جب مال ہمارے ساتھ برآمد ہوگا ساتھ میں تو ہم کہہ رہے ہیں آپ اصلیت میں چور ہو, آپ اصلیت میں چرس پیتے ہو, لیکن جب پولیس آپ کو پکڑ لیے تو آپ نے محض اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا. اور اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے, مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو پھر جھوٹ کی بول سکتا آدمی؟ جھوٹ بھائی جھوٹ 3 کنڈیشنوں میں بول سکتے ہیں, یہ آپ کو بتا دے رہے ہیں, آپ کے کام آئے گا. جان بچے تب بول سکتے ہیں. ارے جان بچانے کے لیے جھوٹ کیوں بولے گا میرے بھائی؟ نہیں بول سکتے؟ نہیں. اچھا تو کہاں پہ بول سکتے ہیں بتائیے؟ لوگوں کو ملانے کے لیے تو بول سکتے ہیں. دیکھیے جھوٹ کہاں کہاں پہ بول سکتے ہیں. ایک تو میرے بھائی جنگ میں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں, جنگ ایک دھوکہ ہے, ٹھیک, اس میں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں. بھائی 2 لوگوں میں صلح کرانے کے لیے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں, دل ملانے کے لیے بول سکتے ہیں, ٹھیک. تیسرا ہو گیا کہ اسلام کی مطلب بھائی وہ حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہے کہ انہوں نے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا, اور جب لوگوں نے پوچھا یہ اس کو کس نے توڑا تو انہوں نے بھائی وہ بول دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے, کہ جو یہ بڑا بت تھا اس نے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا. تو یہ انہوں نے کوئی اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا, اپنے فائدے کے لیے جھوٹ نہیں بولا, انہوں نے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے کہ ہاں دیکھو تمہارے بڑے بتوں نے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا, اس حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اس جملے کا ادا کیا. تو اس کو شرعی طور پہ جھوٹ ہم نہیں بولیں گے.
لیکن یہ ہے جھوٹ. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے بھول ہونا یہ تو ثابت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، کیوں ہوئی؟ کہ شیطان نے آپ کو بہکا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی تو کیا نا. آج کی تاریخ میں فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہیں، اور جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے وہ معصوم ہے. ٹھیک. ہاں تو یہ تو لیکن اب معصوم ثابت کرنے کے لیے ہم قرآن کی آیت کا ترجمے میں چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے نبی کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دیا، تو اس میں اپنی عقل ہم نہیں گھسوڑیں گے کہ نہیں اللہ نے اللہ کے نبی کے صدقے سے لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. تو ہم زبردستی میں اللہ کے نبی کو گناہوں سے بچانے کے لیے ہم قرآن کی آیت نہیں چینج کر دیں گے. نہیں تو اس میں تو ایسا مان لو، اگر آپ کے مطابق تو پھر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، وہ سارے انبیاء کے لیے کب ہوئی وہ آیت؟ ارے تو میرے بھائی 1,24,000 کما بوجھ بھائی پیغمبر آئے ہیں، تو کیا سب کے نام ہے قرآن میں؟ سب کے بارے میں آیا ہے؟ ارے 28 کے تو ہے لگ بھگ ہیں 27-28 انبیاء 25 پیغمبروں کے نام ہے. 25 کے ہاں میں نے صحیح سے گنتی نہیں کیا، مطلب یہ. ارے چلو گنتی کوئی بات نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کی امت میں جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو یہ بشارت دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایک تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دیا. یہ تو اللہ کے نبی کے لیے تحفہ تھا. اللہ کے نبی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے اس آیت کو بھائی وہ ایک دم اپنے میں ہی بھائی وہ زور زور سے بھائی وہ گنگناتے تھے. فتحنا پوری اس آیت کو گنگناتے تھے. وہ بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دیا، اور آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ ہی بدل دیا. کتنے بڑے گستاخ ہو میرے بھائی تم لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جو مطلب زیادہ رویا کرتے تھے یا امت کے لیے زیادہ رویا کرتے تھے؟ ارے بشارت پہ تو بھائی وہ خوش ہوگا. ابھی آپ کو پردھان منتری یوجنا سے آپ کو 5 لاکھ روپے مل جائیں تو آپ خوش نہیں ہوگے، روگے، واپس کر دو گے، ماتم کرو گے، کپڑے پھاڑ دو گے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بشارت ملی تھی کہ اللہ نے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دیا، تو اللہ کے نبی بھی خوش تھے. الحمدللہ یہ تو انسانی فطرت ہے نا. اگلے پچھلے اپنے مطلب جو امتی تھے ان کے گناہوں کو. اچھا بھائی آپ سے بہت دیر بات ہو گئی میرے بھائی، اب کان میں میرے دم نہیں بچایا. آپ تو خالی ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو، میرے کو اور بھی کام ہے. اور دلیل کے ساتھ بات ہوگی. ٹھیک ہے، اب جب دلیل آپ کے پاس آ جائیے گا تبھی فون کیجیے گا. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی. اچھا اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.